بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پاک ایئر لمیٹڈ یہ کچھ ٹولز مینوفیکچر کرتے ہیں اور انہوں نے پے رول کا کچھ انفارمیشن ہمیں دیا ہے، اور ساری کی ساری سیلریز اوور ٹائم اور جو انکم ٹیکس ہم کاٹ کے پیسے دیتے ہیں وہ تفصیل بتائیے۔ یہ تفصیل انہوں نے 4 ڈپارٹمنٹس کے لیے دی ہے ہمیں، جس میں سے مشیننگ اور اسمبلی تو ڈیفینیٹلی ڈائریکٹ مینوفیکچرنگ سے تعلق ہے، اور ٹولز اور ویئر ہاؤسنگ یہ ہیں تو مینوفیکچرنگ ہی، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈائریکٹ کاسٹ ہے۔ اوکے، سو اب آپ سے جو سوال ریکوائر کر رہا ہے وہ ریکوائر یہ کر رہا ہے کہ آپ ان کے جرنل انٹریز پے رول کو ریکارڈ کرنے کی وہ بنا کر دکھائیں۔ سو ہم اس کے لیے میں نے یہاں پہ نوٹس میں سے ہی تھوڑی ہیلپ لی ہے، اور ادھر وہ سلائیڈ پیسٹ کر دی ہے جو ہم نے جرنل انٹریز کو سیکھتے ہوئے بنائی تھی۔ اور اس میں اس سلائیڈ کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے پے رول کو ریکارڈ کرتے ہیں، ڈیبٹ وہ اماؤنٹ کرتے ہیں جو ٹوٹل پے رول کا ہمارا ایکسپینس ہے۔ سو دس از دا ایکسپینس وچ از ڈیبٹڈ، اور فوراً پھر اس پے رول ایکسپینس کو کریڈٹ بھی کرتے ہیں ہم، اور پھر چارج آف کر دیتے ہیں ٹو ریلیونٹ، آئی مین جو ہمارا بھی کاسٹ سینٹر ہے، جیسے ڈائریکٹ لیبر کو، ورک ان پروسیس کو، انڈائریکٹ لیبر کو، اوور ہیڈس کو، سیلنگ اسٹاف کی سیلریز، سیل سیلنگ ایکسپینس کو، اور ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز اس طرح سے۔ سو ایکچولی تو آپ دیکھیں تو یہ ٹرانزیکشن تو یہ بن رہی ہے کہ آپ کے یہ سارے ہیڈز ڈیبٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ پے رول تو کانٹرا ہو جاتا ہے فوراً، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو آپ نے جتنے بھی یہاں پہ کریڈٹس بنائے ہوتے ہیں، اس میں سے یا تو کچھ آپ نے پہلے سے جو ایڈوانس دیا ہوا ہے اس کی آپ ڈیڈکشن کر رہے ہیں، یا پھر آپ کچھ پیبلز کریٹ کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ انکم ٹیکس پیبل کریٹ کر رہے ہیں، یا کوئی اور آپ نے پروویڈنٹ فنڈ وغیرہ اگر پیبل امپلائی سے کاٹا ہے تو وہ آپ کریٹ کریں گے۔ اور اینڈ پہ جو اکروڈ پے رول ہوگا یہ وہ ہوگا جو امپلائی کو پیسے ادا کرنے ہیں آپ نے، سو اس کی تنخواہ میں سے جو پیسے کاٹے گئے وہ سارے کے سارے آپ علیحدہ سے لکھیں گے، اور آخر میں ایک پیبل ریکارڈ کریں گے۔ یہ جو پیبل آپ نے اینڈ کے اوپر ریکارڈ کیا ہے یہ اگین پھر کانٹرا ہو جاتا ہے، ڈیبٹ ہو جاتا ہے فوراً، اور ہم کیش کو کریڈٹ کر دیتے ہیں۔ سو یہ بیسک تھیم ہے ہماری جرنل انٹریز کا۔ اب جتنا اوپر یہاں پہ ڈیٹا دیا ہوا ہے، سب سے پہلے آپ کو کرنا یہ چاہیے ہے کہ آپ یہ جو سیلریز کا ڈیٹا ہے اس کی مدد سے سیلریز بنائیں، اوور ٹائم کو ریکارڈ کریں، اور یہ جو ٹیکس ڈیڈکشن ہے اس کو ریکارڈ کریں۔ سو اس کے لیے ہم پہلے ایک ورکنگ بنا لیں گے، اور اس ورکنگ میں ہم یہ تین بیسیکلی اس کے سیگمنٹس ہوں گے۔ فرسٹ سیگمنٹ ول بی گراس سیلری، سیکنڈ ول بی ڈیڈکشنس، اینڈ تھرڈ ول بی دا نیٹ پے جو ایکچولی امپلائی کو ہم ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ بہت ہی سمپل کیلکولیشن ہے۔ جو گراس سیلری ہے اس کا سارا فگر سیم ایز اٹ از ہمارے سوال میں دیا ہوا ہے، 1425.75۔ سو 1425 اور 75۔ اس کے بعد جو اوور ٹائم کی پیمنٹ ہے یہ بھی اسٹریٹ وے ہمیں کوشچن میں گیون ہے، 75، 40، 5 اور 15۔ سو 75، 40، 5 اور 15 اسٹریٹ وے گیون ہے۔ انکم ٹیکس کا جو ڈیڈکشن ہے 25 اور 15 یہ بھی ایز اٹ از آ جائے گا ہمارے ڈیڈکشنز میں۔ سو وی ول بی میکنگ اے ڈیڈکشن فار انکم ٹیکس 25، 15 اور باقی 0۔ تو میں نے ٹوٹل تک لے گیا ہوں اس کو، مجھے ایکچولی یہیں تک رکھنا چاہیے۔ یہ فگرز ہمیں سوال میں گیون ہے، باقی فگرز کے بارے میں انہوں نے ہمیں انفارمیشن دی ہوئی ہے سوال میں، اور ہمیں وہ کیلکولیٹ کرنی پڑیں گی۔ سو پہلا فگر انہوں نے بتایا کہ آپ پیڈ لیوز آر الاؤڈ پر ایئر انکلوڈنگ اینول، کیجول اینڈ سک لیو۔ سو اینول، کیجول اور سک لیو بھی دیتے ہیں آپ امپلائی کو، تو اس کا تو کوئی نیومیرک امپیکٹ نہیں ہے۔ ہاں البتہ 35 پیڈ لیوز جو ہے اس کا امپیکٹ ہے۔ 35 پیڈ لیوز کا مطلب یہ ہے کہ آپ 35 چھٹیاں دیتے ہیں، اور 35 چھٹیوں کے پیسے بھی ان کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو تنخواہ کے علاوہ ہوتے ہیں یہ پیسے ڈیفینیٹلی، پیڈ لیوز کا کانسیپٹ یہی ہے۔ تو اس کا مطلب 35 دن کے آپ کو بنانے پڑیں گے، ایکسپینس کتنا بنتا ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ آپ جو منتھلی تنخواہ ہے اس کو پہلے 12 سے ملٹیپلائی کریں، جو بھی منتھلی سیلری ہو اس کو اگر آپ 12 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ سال کی تنخواہ آ جائے گی۔ پھر اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کر دیں 365 سے، یا 366 سے، یا 360 سے، جو بھی آپ اگر آپ لیپ ایئر ریزیوم کریں تو 366 ہوگا، اگر آپ نان لیپ ایئر ریزیوم کریں 365 ہوگا۔ اور یہاں پہ سوال میں انہوں نے یوزلی کاسٹ اکاؤنٹنگ میں 360 ڈیز لیے جاتے ہیں،
تو آپ 360 ڈیز بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہ ایزمپشن آپ کو اسپیسیفائی کرنا ہوگا کہ میں کتنے ورکنگ ڈیز پہ اس کو ڈیوائڈ کر رہا ہوں. تو وہ ایک دن کی تنخواہ آ جائے گی، پھر اس کو آپ 35 سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ 35 دن کے پیسے بنیں گے. نا جو اس کے بارے میں کمپنی نے ایک اور انفارمیشن دی ہے آپ کو، وہ یہ کہ کمپنی فالوز دا پالیسی آف accruing بونس اینڈ پیڈ لیوز آن اے منتھلی بیسس. تو سال کی 35 دن کی چھٹیوں کے پیسے کتنے بنیں گے؟ منتھلی تنخواہ ملٹیپلائی بائی 12، یہ سالانہ تنخواہ ڈیوائڈ بائی 360، یہ ایک دن کی تنخواہ ملٹیپلائڈ بائی 35، یہ 35 دن کے پیسے یعنی پیڈ لیو کے پیسے. اور اگر آپ نے اس کو ہر مہینے اکرو کرنا ہے تو پھر اگین اس کو ڈیوائڈ بائی 12 کرنا ہوگا، تو آپ کے پاس جو آنسر آئے گا وہ اماؤنٹ بنے گی جو آپ نے اکرو کرنی ہے. تو پیڈ لیوز کو ہم یہاں پہ اس کا اکروول بک کریں گے اور ایکسپینس بھی بک کریں گے ڈیفینیٹلی. سو پیڈ لیوز کے کیس میں آپ نے جو گراس سیلری ہے یہ ایک گراس سیلری ہے، ملٹیپلائی 12 سے کیا سال کی تنخواہ بنی، ڈیوائڈ 360 سے کیا ایک دن کی تنخواہ بنی، ملٹیپلائی 35 سے کیا تو 35 دن کے پیسے بنے. تو اس سے کیلکولیشن سے حاصل کیا ہوا، آپ کے پاس وہ اماؤنٹ آئی جو 35 دن کی تنخواہ کے پیڈ لیو کے پیسے بنتے ہیں. لیکن ہر مہینے اکرو کرنا ہے تو اس لیے میں ڈیوائڈ بائی 12 کروں گا اس کے جواب کو، اور یہ میں ایکسپینس بھی بک کروں گا اور ساتھ میں اس کی پروویژن بھی بناؤں گا. اور اس کو میں ایک ڈفرینٹ کلر سے ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. سو یہ میں ایکسپینس بھی بک کر رہا ہوں اور ساتھ میں اس کا اکروول بھی بنا رہا ہوں، پروویژن بھی بنا رہا ہوں. اور سوال میں انہوں نے ایک اور چیز یہ بھی بتائی کہ آپ نے کچھ دن کے پیسے امپلائیز نے اویل بھی کر لی ہیں پیڈ لیو کے. سو وہ انہوں نے کیا بتایا ہوا ہے کہ انہوں نے اویل کیا ہے 85,000 روپے کا. تو اب جب امپلائی کو پیمنٹ ہوگی نا تو ہم کیش تو کریڈٹ کریں گے، لیکن ڈیبٹ ہم اس پروویژن کو پھر کریں گے. اب دوبارہ سے ایکسپینس نہیں بنے گا کیونکہ ایکسپینس تو ہم منتھلی بنا رہے ہوتے ہیں، رائٹ. سو اس 85,000 کی ٹرانزیکشن ہم ریکارڈ کریں گے، لیکن اس کا اس پیرول منتھلی پیرول کی کیلکولیشن پہ امپیکٹ نہیں ہے. اس کے بعد اینول بونس اکول ٹو 1 منتھ سیلریز پیڈ. اور بونس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ہر منتھ آپ نے اکرو کرنا ہے. تو اس کا مطلب ایک مہینے کی تنخواہ اگر بونس دی جاتی ہے تو سال کا بونس کا خرچہ کتنا ہوگا؟ ایک مہینے کی تنخواہ، اور اس کو ڈیوائڈ بائی 12 کر کے ہم پروویژن بنائیں گے. سو بونس کی بھی پروویژن بنا لیتے ہیں. سو جو بونس کی اماؤنٹ ہے وہ ہم نے کیسے کیلکولیٹ کی ہے، وہ کیلکولیشن آپ کو یہاں دکھائی دے رہی ہے کہ آپ نے جو ڈی کا کیلکولیشن ہے وہ کیسے بنانا ہے. یو سمپلی ڈیوائڈ اے، یعنی کہ یہ جو منتھلی تنخواہ ہے اس کو ڈیوائڈ بائی 12 کریں تو یہ بن جاتا ہے. سو یہ ہم نے ایکسپینس بھی بک کرنا ہے اور ساتھ میں اس کی بونس کی پروویژن بھی ہم بنا لیں گے. سو یہ جو آپ کو گرے میں شیڈڈ نظر آ رہے ہیں نا فگرس، یہ ڈیبٹ ہوں گے، ایکسپینس ہوں گے، اور ساتھ میں ان کے کریڈٹس بھی کریٹ ہو جائیں گے. اچھا جی، نیکسٹ آئٹم. سو ہم نے لیو پیز کو بھی ٹریٹ کر لیا، بونس کو بھی کر لیا. نیکسٹ از کمپنی مینٹینز اے کنٹریبیوٹری پروویڈنٹ فنڈ. پروویڈنٹ فنڈ کا آپ کو قانون پتہ ہے، امپلائی سے بھی اتنے ہی پیسے لیے جاتے ہیں اور امپلائر بھی اتنے ہی پیسے کنٹریبیوٹ کرتا ہے. سو 8.33% آف منتھلی سیلری. تو امپلائی کو جو امپلائر تنخواہ میں دیتا ہے پیسے، تنخواہ جو اس کو دیتا ہے اس میں سے وہ اس کے پیسے کاٹ لیتا ہے، جو کہ 8.33% سے آپ نے کیلکولیشن بنانی ہے، اور منتھلی سیلری کا 8.33% لیں گے. تو اس کا کیلکولیشن کس طرح سے بنے گا کہ جو امپلائی کا کنٹریبیوشن ہے وہ تو آپ اس کی تنخواہ سے کاٹیں گے ہی، وہ جو ہم کاٹ رہے ہیں وہ یہ لکھا ہوا ہے امپلائی کا کنٹریبیوشن، ٹھیک ہے جی. لیکن جو امپلائر کا کنٹریبیوشن ہے اس کو ہم کیا کریں گے؟ سو امپلائر کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ سمپلی ہم یہاں پہ پہلے ایکسپینس بک کریں گے اور پھر ساتھ میں اس کا پیبل بھی بنا دیں گے، ٹھیک ہے. سو دس از آئی مسٹ ہیو ریٹن ہیئر کہ یہ امپلائی کے پیسے کاٹے گئے، اور یہ جو ایکسپینس ہم نے اوپر ڈیبٹ کیا تھا پروویڈنٹ فنڈ کنٹریبیوشن کا، جو امپلائر کا کنٹریبیوشن ہے وہ بھی ہم نے ساتھ ہی، یہ بھی ایک طرح ایک پیبل اکاؤنٹ ہوتا ہے جس کو پھر پروویڈنٹ فنڈ میں آپ ٹرانسفر کر دیتے ہیں ان پیسوں کو. سو پروویڈنٹ فنڈ سے آگے انہوں نے بتایا کہ جو پیڈ لیوز اویل کی اس کے منتھلی پیرول پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہے، یہ اب پروویژن سے پے کیا جائے گا. ایڈوانسز پیڈ اینڈ ریکورڈ. سو 17,000 کے ایڈوانسز آپ نے امپلائیز کو دیے، یہ جب دیے جاتے ہیں تو ایک ریسیور کریٹ ہوتا ہے اور کیش کریڈٹ ہوتا ہے، پیرول کی انٹری سے اس کا کوئی تعلق نہیں. 28,000 کے ایڈوانسز جو آپ ریکور کر رہے ہیں وہ تنخواہ سے کاٹے جاتے ہیں.
तो इसका 28,000 का इम्पैक्ट होगा, और वो ये होगा कि आप 28,000, चूंकि इन्होंने ब्रेकअप नहीं बताया, तो हम सिंपली इसको यहाँ टोटल में एडवांसेस की डिडक्शंस में लिख देंगे। ओके जी, नेक्स्ट आइटम इज एडवांसेस भी हो गया कंपनी। सो हमने सारे का सारा डाटा इस टेबल पे डाल दिया, और हमें ये पता है कि अब हमने एम्प्लॉय को नेट पैसे कितने देने हैं। सो हम इसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहला रिकॉर्डिंग हम पेरोल के ट्रांजैक्शन का करेंगे, और इसमें हम एडवांस जितने भी हमने पैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं जो हम एम्प्लॉय से काट रहे हैं, वो सारे आ जाएंगे। यानी कि ये 28, मैं साथ साथ टिक करता जाता हूँ, 249.9, ये बेसिकली एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो प्रोविडेंट फंड का है। उसके बाद इनकम टैक्स 40 का, इनकम टैक्स 40 का, 125 का बोनस का जो प्रोविज़न है। सो 125 का बोनस का प्रोविज़न, ये जो हमने कैलकुलेट किया था यहाँ। और प्रोविज़न फॉर लीव पे 145 का, सो ये 145 का प्रोविज़न फॉर लीव पे। सो ये सारी डिडक्शंस रिकॉर्ड हो गई, और ये जो पेएबल है जो एम्प्लॉय को आपने देना है ये है। तो जब आपने ये पेरोल रिकॉर्ड कर लिया, तो अब इस पेरोल में कौन कौन सा डायरेक्ट लेबर है और कौन कौन सा इनडायरेक्ट लेबर है, ये कैसे मालूम पड़ेगा। सो जितना पेरोल है उसमें ये आपका डायरेक्ट लेबर है और ये इनडायरेक्ट लेबर है। तो यहाँ से आपको पता चल गया डायरेक्ट लेबर और ये इनडायरेक्ट लेबर। सो हम इस पेरोल का कॉन्ट्रा बना देंगे। सो पेरोल का कॉन्ट्रा हम क्या बनाएंगे, ये इसको हम डेबिट करेंगे और पेरोल को क्रेडिट करेंगे, और वर्क इन प्रोसेस और ओवरहेड में ले जाएंगे रेलेवेंट फिगर्स। तो ये अगर आप पूछें कि ये फिगर कैसे वर्कआउट हुआ, तो ये एक्चुअली आपके इन दो फिगर्स का प्लस एडिशन करके, और ये दो फिगर्स को एडिशन करके आपका ओवरहेड का फिगर बना। डन हो गया जी। अब आपने जो सैलरी का पेएबल क्रिएट किया है उसका कॉन्ट्रा बनाएंगे आप। ये आपने पेएबल सैलरी बनाई थी, तो अब आप ये एम्प्लॉय को पैसे अदा कर दें। अमाउंट भी आपको ये साफ नज़र आ रही है, ठीक है जी। सो इसका भी कॉन्ट्रा हो गया, इसका भी कॉन्ट्रा हो गया। अब आपने जो और पेएबल्स बनाए हैं, जैसे कि प्रोविडेंट फंड पेएबल, इनकम टैक्स पेएबल, ये आपने प्रोविडेंट फंड में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं और इनकम टैक्स में पैसे अदा करने हैं, तो इन पेबल्स को भी पे ऑफ कर दें। सो प्रोविडेंट फंड और इनकम टैक्स, इसको भी आप पे कर दें। डेबिट जो आपने पेबल क्रिएट किया उसको डेबिट करें, और कैश को या बैंक को क्रेडिट कर दें। सो ये इसका कॉन्ट्रा हो गया। उसके बाद जो आपने बनाए हैं प्रोविजन फॉर लीव पे, उसमें से कुछ पेमेंट किया आपने। सो वो उन्होंने बताया था 85,000 की पेमेंट की है। सो 85,000 की पेमेंट कैश क्रेडिट और प्रोविजन को डेबिट, ये हमारे मंथली पेरोल को इफेक्ट नहीं कर रहा। इसी तरह जो आपने एडवांसेस दिए एम्प्लॉयज़ को 17,000 के, वो भी मंथली पेरोल को इफेक्ट नहीं कर रहा। यानी कि जब तनख्वाह बनाई जाएगी एम्प्लॉयज़ की, तो वो तो ये बनेगी। ये उसके बिसाइड्स कुछ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रही हैं। ये दो ट्रांजैक्शंस मंथली पेरोल में नहीं होती, ये अलहदा से रिकॉर्ड की जाती हैं। सो वी कैन से कि इस कैलकुलेशन पे इसका इम्पैक्ट नहीं होता, यहाँ जो हम तनख्वाह की बनाते हैं। अलबत्ता जनरल एंट्रीज तो रिकॉर्ड की जाएंगी क्योंकि ये बहरहाल ट्रांजैक्शंस तो हैं, ठीक है। सो ये दिस इज द वे यू विल रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शंस। आई डोंट डिसएग्री विद एनी ऑफ द जर्नल एंट्रीज पास्ट अबव, लेकिन थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि इन्होंने 3 4 5 एंट्रीज को इकट्ठा करके कुछ ऐसा क्लब किया है कि वो एंट्री समझ नहीं आ रही। सो अगर आप सेपरेटली करें तो इम्पैक्ट एंड रिजल्ट वही बनते हैं जो सोल्यूशन में ऊपर दिए गए हैं। सो दिस इज़ इट। इसमें अब आपका कोई अंडरस्टैंडिंग का इशू होगा तो आई विल एड्रेस दैट। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।